बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज मैं मौजूद हूं लाइव फिटनेस जिम में बैरिया टाउन सिविक सेंटर में। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं मोहम्मद इलियास साहब, जो कि यहाँ के सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। तो इलियास साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने जो तारुफ़ किए था, इस लायक तो हम नहीं है, उस लायक तो हमारे रब है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे अपने चाहने वाले जो हम लाइक करते हैं। और इंशाल्लाह मेरे लायक जो भी किसी किस्म का कुछ भी होगा, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा इलियास साहब, पहले ये बताइए आपको ये शौक़ कैसे पड़ा? ये एक ऐसा है कि इस फील्ड में तो हमारी कोई ऐसी सोच नहीं थी, अल्लाह पाक माफ़ी दे। लेकिन स्कूल से इतना याद है कि जब हम आया करते थे स्कूल से, तो एक रिश्तेदारों के घर एक टीवी पे हम मतलब एक रेसलिंग देखने जाया करते थे, बस सिंपल। और कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? देखिए, वहाँ उस टाइम तो हम रेसलिंग देखते थे जब हमने मैट्रिक को क्लियर किया। फिर अपने इस फील्ड में जब आए, एक जिम में गए, तो इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं था कि एक्सरसाइज को कैसे करनी है, क्योंकि हमें कोई इतना फॉलो नहीं कर रहा था, कोई गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन बस लोगों को देख देख के आज इस तकरीबन कोई 25-30 ईयर हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह, बहुत टाइम से आप इसको कर रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल 15 साल पहले पाकिस्तान के अंदर ना ऐसे जिम होते थे, ना ऐसी फैसिलिटीज़ होती थी। तो तब अपने आप को कैसे ग्रूम किया आपने? बेसिकली एक जब आपके एक वो क्या कहते हैं कि एक तड़प हो, तड़प के अंदर एक लगन हो, तो ये जो चीज़ें हो तो आप इंशाल्लाह अपने मंजिल तक आप बहुत इजी जा सकते हैं, मतलब एक लीगल तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हमें रब ने यहाँ तक पहुँचाया कि हम आज अपने जिम में बैठे हुए और स्टूडेंट्स को अटेंड कर रहे, लेडी एंड जेंट्स को ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी हो, इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे, सफ़र चल रहे, अभी तक सीखने में लगे हुए। एक्सरसाइज एक जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आपको बड़ी अच्छी आपने एक क्वेश्चन की है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम जिम को ज्वाइन नहीं करते जब तक हमें डॉक्टर ना कहे। डॉक्टर कहे कि भाई आप अभी आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली उससे पहले हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो आप हर फील्ड में, हर बिज़नेस में, हर जगह जहाँ भी आप हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम फर्ज से आप एक्टिव होंगे। ये अक्सर मैंने वालिदैन को देखा है, बच्चों को बोलते हैं आप एक्सरसाइज ना करो, आप जिम ना जाओ, आप पढ़ाई करो। तो इन वालिदैन के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी मोड़ पे पेरेंट्स इस हवाले से वो मतलब राइट पे है कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और आजकल जितने हमारे यंग हैं तो वो इस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि इतने अजीब किस्म के जिमों में ऐसे कोचेज़ इंस्ट्रक्टर हैं कि वो रेकमेंड करते हैं फ़लाना सप्लीमेंट्स यूज़ करें, तो उनमें से बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि मतलब एक नहीं करना चाहिए। अच्छा, सप्लीमेंट की आपने बात की, स्टेरॉइड जो हैं वो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं? सॉरी, बिल्कुल ये राइट पे नहीं, आप रॉन्ग पे जा रहे हैं। आपको रब की ज़ात ने एक मतलब एक अच्छी दिमाग दी है। तो देखिए, अब आप किसी आप सीढ़ी पे पाँव रखते हैं, दूसरे स्टेप के लिए आप पाँव रखते हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको एक दिमाग दी है ना। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आ सकते हैं। तो आप स्लोली आप डाइट पे आ जाए, एक डाइट पे आ जाए। आप पेरेंट्स से आप इसको रख सकते हैं सामने कि भाई इतना ये बीफ है, बहुत आला प्रोटीन है बीफ के अंदर। आप एग वाइट पे आ जाएं, एग वाइट में बहुत आला बेस्ट प्रोटीन है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सप्लीमेंट्स की तरफ से जाते हैं तो मेरे से बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो वो भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट सप्लीमेंट्स पे जाएं। क्या प्रॉब्लम, आपको हर किस्म का एक सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उससे मतलब किसी किस्म का भी कोई आपको नुकसान हो सकता है, ये नहीं कि कोई भी हो सकता है। मैं क्या आपको कहूँ कि एक्सरसाइज के साथ डाइट कितना ज़रूरी है? डाइट अब आपने ऐसी बात कर ली कि कुछ हमारे यंग्स बॉयज़ हैं, कुछ अफोर्डेबल हैं, कुछ अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं दोनों की तरफ सिग्नल दूंगा।
اب افورڈیبل ہے تو وہ بیف کی طرف جا سکتے ہیں, ایگ وائٹ یوز کریں, چکن چیسٹ پیس یوز کریں, کچھ ڈرائی فروٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اب افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یار میں تو پاکٹ منی نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایسے آئٹمز ہیں انشاءاللہ کہ ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں, ان کو ہم گائیڈ کر سکتے کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے یا آپ کو ہم گائیڈ نہیں کر سکتے, دونوں کو انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم فضل سے انشاءاللہ گائیڈ کر سکتے. آپ کتنا ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں دن میں؟ اب ٹریننگ کے ریلیٹڈ اگر ٹریننگ میری 2 پارٹس ہے تو میں اس میں گیپ رکھتا ہوں. میں اگر جیسے میرے چیسٹ کی ایکسرسائز ہے تو پہلے میں چیسٹ کو یوز کروں گا, مطلب اس کے بعد پھر تھوڑا سا مطلب شولڈر کو پمپ کروں گا, اور میں گیپ رکھوں گا دوسرے مسلس کے لیے جو میرا ہوگا ٹرائسیپس. تو میں اس میں دیکھوں گا کہ میرے کتنے اس میں نے ریسٹ دینا ہے, تو ریسٹ بھی مسٹ ہے. جب میں ریسٹ دوں گا تو میری گرو انشاءاللہ زیادہ پرفیکٹ ہوگی میرے مسلز میں, اور میری باڈی ویٹ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ اس کا ایک کم ٹائم پہ رزلٹ سامنے آئے گا. اچھا, یہ جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پانی پیتے ہیں تو پانی بھی ہماری باڈی کو لگتا ہے, تو ان کو اپنے ری شیپ کرنے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت زبردست ایک کویشچن کی ہے کہ دیکھیں الحمدللہ اب بھی ہم سب مسلمان ہیں, تو یہاں تو اسلام نے بھی اس چیز کو سگنل دی اور بار بار دی ہے کہ ہمیں مطلب جو تین پہ تقسیم کرے, ٹھیک ہے. ایک معدے کا حصہ ہے اس کو آپ مطلب فل رکھے, ایک کو پانی سے, اور تیسرا جو حصہ ہے اس کو خالی رکھے. تو اللہ پاک کے کرم فضل سے انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی بیماری, بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ کا کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم یہاں تک لے کے آتے ہیں ڈائٹ کو, کچھ بھی ہو تو ہم شوقین بھی ہیں کہ اب باہر دوستوں میں بیٹھ جائے, کھانا پینا کرے, لیکن وہ اتنا کرتے ہیں کہ ہماری مطلب کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے. تو ہم پھر اس میں سے بھی ہم لیٹنے کے شوقین ہیں, کھانے پینے کی ہیں, اور جم جوائن نہیں کرتے. تو آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ کتنے اکثریت میں آپ کے سامنے لوگ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پورشن کو کنٹرول کریں, یعنی کھانا فل ہو کے نہیں کھانا, کچھ اسپیس آپ نے چھوڑنی ہے. دیکھیں اگر آپ کھانا جو بھی آپ کا ڈنر ہو, لنچ یا ڈنر جو بھی ہو آپ کریں, یہ نہیں کہ منع کر رہا ہوں, آپ کریں, لیکن آپ کا مسٹ ہے کہ آپ واک پہ آ جائیں یا کوئی جم آپ جوائن کریں. تو انشاءاللہ اس میں پھر آپ کے معدے کا فنکشن آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یار میں پہلے کیسا تھا, میں پہلے کتنا ایکٹیو تھا, اور جم جوائن کرنے سے میں کتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں. تو ہر فیلڈ میں آپ پرفیکٹ ہوں گے. اچھا, آپ نے تو بتا دیا کہ وہ جن کا ویٹ زیادہ ہے اور جن کا ویٹ کم ہو, جن کا وزن نہیں بڑھتا, وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کی جو ویٹ نہیں بڑھتا تو وہ ان کی ٹریننگ وہ بھی ڈیفرنٹ ہے, ان کی ڈائٹ وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو وہ جنہوں نے ویٹ لاس کے لیے آنا ہے ان کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہے, ان کی ڈائٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. ٹریننگ اینڈ ڈائٹ یہ دونوں. اکثر بچے جاتے ہیں جم کے اندر, وہاں پہ جا کے وہ غلط اینگل لگاتے ہیں, موسٹلی کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی انجری ہوتی ہے یا باڈی کی وہ شیپ نہیں رہتی. تو یہ جو اینگل کا لگانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں کیسے اب یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو یا جدھر بھی ہو, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بگنر کوئی بھی بوائز آیا یا کوئی بھی لیڈی, اور جم جوائن کرنے سے پہلے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ سے مراد کہ آپ اس کو A to Z گائیڈ کریں. اس سے پہلے آپ اس کا پوچھیں کہ کوئی آپ کو میڈیکل کوئی پرابلمس تو نہیں ہے. اگر اللہ پاک کے کرم فضل سے وہ پرفیکٹ ہے, میڈیکل کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم سپورٹ کریں, اس کو ہم گائیڈ کریں. تو انشاءاللہ نہ اس کو انجری ہوگی, نہ اس کو کسی ایکسرسائز میں کوئی اینگل پرابلم ہوگا. ہم وہاں پہ رانگ پہ ہیں کہ ہمارے کوئی بھی جم میں لڑکا, کوئی لیڈی, بوائز آ جاتے تو ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں جس سے ہم پرسنل فیل لیتے ہیں, اس کو ہم پروٹوکول, اور جو نہیں کرتے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے ہر جم میں یہی ہو رہا ہے. غلط اینگل کا نقصان کیا ہے؟
غلط اینگل آپ دیکھیں. اب ایکسرسائز کے اوپر اگر جاتے ہیں تو شولڈر میں آپ کا پھر انجری کا زیادہ سے چانسز ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے وارم اپ ہونے چاہیے. اتنی وارم اپ 5 منٹس کا وارم اپ ہونا چاہیے, 10 منٹس کا ہونا نہیں چاہیے. 5 منٹس کا آپ کوئی بھی آپ کے مسلز ہو پوری باڈی کا آپ 5 منٹس میں آپ وارم اپ کریں, اس کے بعد پھر آپ اپنے ایکسرسائز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ہم ہیوی ویٹ پہ نہ جائیں. ہیوی ویٹ بہت زیادہ آپ کا نقصان. ہاں, ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ ہمیں سٹارٹ سے پہلے بیلٹ مسٹ ہے کہ ہم بیلٹ یوز کریں. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ نیند نہیں کرتے, خاص طور پہ آج کل رات کو جاگنے کا ٹرینڈ ہے, تو ایکسرسائز, نیند, اس چیز کا جو کمبینیشن ہے یہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے باڈی پہ؟ میں تو یہ آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اگر میں اپنی بات کروں تو تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے میری لائف میں ابھی تک مجھے یاد نہیں کہ میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے سویا ہوں. تو 4-5 گھنٹے میرے کو مل جاتے ہیں, میں سو جاتا ہوں. لیکن مسٹ ہے کہ آپ اگر 7-8 گھنٹے پہ آپ مطلب اپنے آپ کو نیند پہ لے کے جاتے تو پرفیکٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے جتنے بھی آپ کے ٹیشوز ڈیمیج ہوئے ہو تو وہ آپ کے اللہ پاک کے کرم فضل سے آپ کو نیند سے یہ ساری چیزیں ریکوری ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے آپ کے مسلز گرو کرنا چاہتے تو وہ آپ کے اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی نیند کی, تو اس نیند سے آپ کے سارے مسلز پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. الیاس صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. ویورز, اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں الیاس صاحب سے ہم لوگ ان کے آنسرز پوچھیں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے بھی ساتھ دیا اور تھینک یو سو مچ. اور جو کمنٹس انشاءاللہ کریں گے, جو کویسچن کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور انشاءاللہ اوکے کریں گے, جواب دیں گے, نو پرابلم. چلیں جی, آپ اپنے منفرد سٹائل میں ویڈیو کو اینڈ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے, اپنا بہت سارا خیال رکھے, اللہ پاک خوش رکھے, آباد رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز, اللہ حافظ.